أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو خطاب فرما کر حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کرو مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. انفاق یعنی خرچ کرنا، اس کے بارے میں ہم گزشتہ درس میں بات کر چکے ہیں، لیکن آج ہم اس آیت کا جو یہ والا حصہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے رزق کو اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلہ، اور نہ اس دن کسی کی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ اس دن کسی کی سفارش چلے گی. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس شخص پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا کوئی تکلیف پیش آ جاتی ہے، مثلا کسی کو بھوک لگ جاتی ہے، اس کو فاقہ آ جاتا ہے، تو بھوک میں وہ پیسہ لیتا ہے، بازار جاتا ہے، بازار سے اپنے لیے کھانے پینے کا سامان خریدتا ہے. سانوانے لوگراشی دے ہوگیوی بچی ہوگیوی دے سکئی بازار تلاٹ شي او د بازار نه په پیسو باندې د خوراک سامان راوړي، هغه کور کې پوخ کی لوګه ختم شي، د لوګي هغه تکلیف څه شو، هغه حل شو. انسان بیمار ہو جاتا ہے، کسی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، علاج کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. انسان کو لباس کی ضرورت ہے، بازار جاتا ہے، کپڑا خریدتا ہے، سلوا لیتا ہے، پہنتا ہے. ہر قسم تکلیف پریشانی اس کے لیے خرید و فروخت کا نظام ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، اسباب نہ ہو، تکلیف میں ہوتا ہے. بھوکا ہے تو یہاں تک کہ اللہ سب کو فقر و فاقہ سے بچائے، بھوک سے مر جاتا ہے.
بیمار ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، علاج نہیں کر سکتا، بیماری سے مر جاتا ہے۔ کسی نے جو ہے گرفتار کیا، کسی نے اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو کوئی ڈیل ویل کر کے اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی مخلص ساتھی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اپنے کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو کہتا ہے، وہ جا کر کسی نہ کسی طریقے سے چھڑا لیتا ہے۔ خپل خپلوالان را جمع شي نو څه تکلیف نه، مصیبت نه، څه پریشانی نه، څه چلو کی مدد ور سره وکړي، ملګرتیا ور سره وکړي، نو آسان ہے۔ یا کسی بڑے آدمی کی سفارش، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، تو کسی بڑے آدمی کو کہہ دیتا ہے، کوئی وزیر، کوئی افسر، کوئی خان، کوئی نواب، واسطے جنگ گئی، خلق سر ملاوی گی، ویر فلان کے فلاں آدمی اگر میرا سفارش کرے تو میرا کام ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں مسائل کا حل ہے، یہ دنیا میں مسائل کا حل ہے۔ یا خرید و فروخت، یا دوستی، رشتہ داری، اور یا کسی بڑے آدمی کی سفارش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دن آنے والا ہے اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اگر کسی آدمی کے پاس، وہاں تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کسی آدمی کے پاس ساری دنیا، یہ جتنی بھی زمین ہے، یہ جتنی بھی زمین ہے، اس زمین کے برابر کسی کے پاس سونا ہے، اس زمین کے برابر کسی کے پاس مال و دولت ہے، اور وہ سارا کا سارا مال، دولت، پیسہ وہ اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ سے فریاد کرے، اے میرے اللہ، یہ سب کچھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ سارا سونا، سارا مال، ساری دولت، یہ سب کچھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہاں پر اگر ساری زمین کے برابر سونا وہ پیش کرے کہ اب یہ سارا خرچ کرتا ہوں، تو وہ سارا کا سارا سونا زمین کے برابر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ سارا کیا ہوگا؟ وہ کرنسی، وہ جو کرنسی ہے وہ نہیں چلے گی، وہ نوٹ نہیں چلیں گے، وہ سونا نہیں چلے گا۔ وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ، اس کو فدیہ میں دے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، تو وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر اتنی طاقت ہے کہ تمہارے پاس صرف ایک کھجور ہے، تمہارے پاس صرف ایک کھجور ہے، یا ایک کھجور کے برابر مال ہے، 10 روپے دی در سرا، 10 روپے ادھر، یہ تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سا مال ہے، اس کا کچھ حصہ خرچ کرو، اس کا کچھ حصہ خرچ کرو، تو اس سے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ لیکن آخرت میں ساری دنیا کے برابر کا سونا، اس کو خرچ کرنے سے بھی جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ تو اس دن خرید و فروخت نہیں چلے گی،
اس دن کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. سارے کے سارے دوست، سارے کے سارے رشتہ دار وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے دشمن ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن یہ جو شخص ہے اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. نخبلون تختی. دنیا میں بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں. رور ولی سمرہ خواہ گئی، رور ولی سمرہ خواہ گئی، دیو بل تو سمرہ محبوبی پیو بل بانی سمرہ ننگ کئی، دیو بل سمرہ دفاع کئی، دیو بل سمرہ سکئی مرستہ کئی، دیو بل سمرہ حمایت کئی، پا سخت کی، پا تکلیف کی، رونا پکاری گی. عام طور سرا اس کو دیم نہ پکاری گی، اس کو تو قیامت نمخ کی دا قیامت منظر دے. قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہے. منگی اقبل کار بڑی یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. وامہ وابیہ. ماں سے بھی دور بھاگے گا، ماں اس سے بھی دور بھاگے گا. باپ سے بھی دور بھاگے گا. وصاحبتہ. سب سے زیادہ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ قریبی رشتہ میاں بیوی کا ہے. دا خزی و دا خاون رشتہ دا دیو بل نہ بغیر وقتی نہیں تیری گی، نہ پزوانی کی نہ پا بڑھا والی کی. لیکن قیامت کے دن میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یعنی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. بھاگنے کا مطلب ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس آ جائیں، میں نے تو 50-60 سال تیری خدمت کی ہے، 50-60 سال میں نے تیرے خواہشات کو پورا کیا. پنزوش پہ تکالا ماستا دا پار تیر کرو، اوستا میں دا ضرورت پورا کرو، اوستا میں دا خواہش پورا کرو، تا سر میں مینا کولا، او تا میں جدینو پسر گرزولے، او تا میں دا سے تا میں دا یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا. یہ نیکی، ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی. یہ نیکی پکا دا بس یہ ایک نیکی کم ہے. یہ نیکی میں بس برابر شی نو علتا بیلنس میں برابر شی. بیلنس علتا نہ دے برابر، بیلنس دا دے، حساب و کتاب دا دے کہ ایک نیکی کی کمی ہے میرے نیکیوں کے پلڑے میں، ایک نیکی کی کمی. بس وہ ایک نیکی بس وہ بڑھ جائے تو میری نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہو جائیں گی، میری نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہو جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ. بس ایک نیکی میرے پلے میں کمی ہے، وہ ایک نیکی اگر مجھے مل جائے تو میرا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا اور میں دوزخ سے بچ جاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا. بیگم صاحب خزی مہربانی کا یہ نہیں کی پلکار کا جو مزان پخپل غم اختے ہیں پخپل قلوب کی ڈوبائی میں بدنانی پوائنٹ. وہ صاحبتی وہ بنی. بیٹوں کے لیے بیٹے کتنے جو ہے وہ پیارے ہوتے ہیں اور کتنے محبوب ہوتے ہیں. الگ بیٹے سے کہیں کرنا الگ بیٹے سے کہیں کرنا جوشی پہندخانی تو لوگ فائر کرتے ہیں ڈاز 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 ڈاز. اور بیٹی ہو جائے یہ بننا پٹی وہی بیٹوں پہ اگر کرتے ہو بیٹیوں پہ کرو، بیٹیوں پہ نہیں کرتے ہو تو بیٹوں پہ کیوں کرو. فائر کی کیا ضرورت ہے. اللہ شکر ادا کرو. تو ساری زندگی میں تیرے لیے دعائیں مانگی تھی اللہ مجھے بیٹا دے، پھر تجھے جو ہے وہ پیدا ہوا، تو چھوٹا سا تھا، میں نے تجھے پالا، تجھے بڑا کیا، تجھے تعلیم دلائی، تجھے جوان کیا، تیری شادی آئی، تیرا گھر بسایا، ٹول اور ساری زندگی ہم یہی کریں نہیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں. اولاد کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اولاد کی محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے. حدیث میں
اولاد کی محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، ان اولاد کی محبت اور ان اولاد کی خدمت انسان کو فقیر بنا دیتی ہے، فقر غریبی تک، خاص کر دنن سبا اولاد۔ آج کل کی اولاد اپنے ماں باپ کو سوالتے کی نہیں سوالتا آج کل کی اولاد، اور اولاد کو غم ہی نہیں، میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، بس بچیاں یہ نہیں کی ایک نہیں کی بس بابا خپل کار کوا ما سره خپل غم دی، جنت تزم کو دوزخ تزم، مالا فیصله نه شوی، ټیسټ نه دی شوی، ټیسټ دی، انټرویو دا، امتحانات دي، مخې ته ډېرې خبرې دي، زه خپل کار کوم وصاحبتی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں خرید و فروخت نہیں چلے گی تو کیا چلے گا، وہاں دوستی نہیں چلے گی تو کیا چلے گا، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی تو کیا چلے گا۔ انفقوا مما رزقناکم، جو تم نے انفاق کیا، جو تم نے خرچ کیا، طاقت خرچ کی اللہ کے کام میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یتیم، فقیر، مسکین، محتاج، مقروض، بیمار، قسم پرس، خرچ کیا، علم خرچ کیا، جوانی خرچ کی، طاقت خرچ کی۔ آگے غزوہ بدر کے واقعات آ رہے ہیں تو اللہ ابھی سے انفاق کی ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ آگے بہت ساری آیات میں انفاق کی ترغیب ہے، تو یہ انفاق کام آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، بندہ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ دنیا میں انفاق کیا، دنیا میں صدقہ کیا تو یہ صدقہ صاحبان کی طرح اللہ کے پاس پہنچائے گا۔ تو فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، کہ جہاں جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، ولا شفاع، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور ظالم تو وہی ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأنصاره واخذل الشرك وأشراره، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔